شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپناست حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا کربلا کے سلسلے سے، اور ہم جانیں گے کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، تو آئیے جانتے ہیں کہ کربلا زندہ جاوید کیوں ہے۔ کیونکہ یہ وہی کربلا ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے 71 ساتھیوں کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی۔ ناظرین، کربلا یہ وہی کربلا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، جہاں جوان شہید ہوئے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کربلا کی حقیقت کے بارے میں۔ کربلا ایک کھلی ہوئی آیت کی طرح تاریخ کے کھلے ہوئے میدان میں دوپہر کو باروقار آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر۔ تاریخ کی نگاہوں نے ان خنجروں کو بھی دیکھا ہے جو چل رہے تھے، اور ان گلوں کو بھی دیکھا ہے جو کٹ رہے تھے۔ زمانہ پوری وضاحت کے ساتھ ان تاریخوں کو بھی پہچان رہا تھا جو سجدہ گزار پیشانیوں میں پیوست ہو رہے تھے، اور ان خون کے قطروں کو بھی دیکھ رہا تھا جو رگے گرم پر ٹپک رہے تھے، اور ان سوکھی ہوئی زبانوں کو بھی جانتی ہیں جو ذکر الہی سے تر ہو رہی تھیں۔ وقت ان ماؤں کو بھی دیکھ رہا تھا جو اپنے نونہالوں کو موت کے حوالے کر رہی تھی۔ ناظرین، اور ان لاشوں سے بھی باخبر تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی جا رہی تھیں۔ قاتل بھی منظر عام پر کھڑے تھے اور مقتول بھی۔ ناظرین، اب یہ بحث بیکار ہے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کا اصل ذمہ دار یزید ہے یا عمر سعد۔ اس خون کا زیادہ حصہ شمر کے دامن میں ٹپکا ہے یا ابن زیاد کے نامہ اعمال میں گرا ہے۔ اگر کسی کو کسی طرف سے وکیل صفائی بننے کا شوق ہے تو وہ اپنی صفائی کو اس آخری عدالت میں پیش کرنے کے لیے محفوظ کر لے جہاں عمل کے ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے، اس لیے کہ اب یہ مقدمہ دنیا کی کسی عدالت میں پیش آنے والا نہیں ہے جہاں شک کا فائدہ مجرم کو ملے۔ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ نبی کا نواسا بھوکا پیاسا اپنے خاندان اور مختصر رفیقوں کے ساتھ انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اس کے اہل بیت کو اسیر بنا لیا گیا۔ ہم وہی کہتے ہیں جس کا انکار ممکن نہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس خنجر سے قتل کیے گئے اس پر خلافت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، کیا یہ بات ٹھیک تھی؟ اور جن ہاتھوں نے قتل کیا اس کی رگوں میں بیت المال کا خون دوڑ رہا تھا۔ خلافت کی تربیت یافتہ فوجیں تھیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا گھر لوٹا، اور دارالامارہ کے استبل کے گھوڑے تھے جو ان کی لاشوں پر دوڑائے گئے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا براہ راست اقدام یزید کے خلاف نہیں، اس نظام خلافت کے خلاف تھا جس نے یزید کو اسلام کے سر پر بٹھا دیا تھا۔ یزید نے وہی کیا جو ہر صاحب اقتدار کرتا ہے۔ ظالم اقتدار پر آ کر کبھی بھی انسانوں کے لیے رحم دل نہیں رہا ہے۔ وہ اپنے خلاف اٹھنے والی تمام تر آوازوں کو کچل دینے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اسے اپنے نبی کے لال کو ہی قتل کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ اس بات سے خوف نہیں کرتا۔ ناظرین، معاویہ نے بھی یہی کیا تھا، نہ جناب مالک اشتر کو چھوٹ دی، نہ ہی حجر بن عدی کو معاف کیا، نہ جناب میثم تمار کے ساتھ کوئی رعایت کی، نہ محمد بن ابی بکر کو برداشت کیا۔ کسی کی زبان کاٹ دی، کسی کو زندہ جلا دیا، کسی کو سولی دے دی یا کسی کی آنکھیں نکلوا دی۔ ان سے پہلے تیسرے خلیفہ نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے مخالفوں کو برداشت نہیں کیا۔ جناب ابو ذر جیسا صادق یا عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی یا پھر عمار جیسا مجاہد اسلام ہو، کسی کو جنگ میں فقوا دیا، کسی کو اتنا مارا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ناظرین، اتنا بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ کیوں رونما ہوا؟
جسے سن کر آج انسانیت سے لبریز دل بیکار ہو جاتے ہیں، مگر تاریخ ہر باضمیر مسلمان کے سامنے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد اللہ کی زمین پر دو چیزیں موجود تھیں۔ پہلی چیز ایک اسلام اور دوسری اسلامی حکومت۔ ناظرین، اسلامی حکومت نہ جانے کہاں ماضی کے اندھیروں میں گم ہو گئی، مگر اسلام آج بھی محفوظ اور زندہ ہے۔ اس کو زندہ رکھنے والا ہمارا مذہبی افتخاف رہن سہن یعنی گھرانہ ہے، جس نے اپنے خون میں تیر کر اسلام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ خون کس کے گلے سے نکلا ہے جو اپنی قتل گاہ سے بہہ کر دنیا کے ہر ملک میں پھیل گیا ہے؟ یہ کون مارا گیا ہے جس کا غم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ذکر کے قابل ہے؟ یہ کس کے جسم پر لگے زخم ہیں جن کا درد آج بھی بھلایا نہیں جا سکا؟ کہتے ہیں کہ ہر زخم وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن یہ زخم جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا گیا، یہ کون ہے جس کے مرنے کا غم آج تک دنیا نہ بھلا سکی؟ یہ کون ہے جس کی پیاس کی تکلیف کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے؟ ناظرین، آج 1400 سال بعد بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ کون اتنا ہر دل عزیز ہے جس کے ساتھ ہوئی ناانصافی اور ظلم کو بھلایا نہیں جا سکا؟ ہاں، یہ حسین ہیں، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لختے جگر، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے۔ یہ شرف فقط غم حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ دنیا اسے اپنی روح میں بسانا چاہتی ہے، ورنہ غم ایسی چیز نہیں کی جس کی پرورش کی جائے۔ انسانی فطرت غم سے دور رہنے کی ہے، غم زدہ رہنے کی۔ مگر سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یہ ہر معمولی تذکرہ کیوں ملا؟ دنیا میں بڑے بڑے سانحے ہوئے، بھلا ڈالے گئے۔ تاریخ نے اپنی فانوس میں بڑی بڑی عظیم الشان کہانیوں کے چراغ جلائے، مگر ان کی روشنی کچھ ہی عرصے کے بعد گم کر دی گئی۔ کیا یہ ٹھیک تھا؟ ناظرین، اگر دیکھا جائے واقعات کربلا ہر 1400 صدیوں سے بے شمار لوگ لکھ رہے ہیں۔ لاکھوں مقررین آج بھی کربلا کے سلسلے سے مسلسل اپنے قلم کے ذریعے ان اشعاروں کو پیش کر رہے ہیں جن سے ہمیں کربلا کی وضاحت معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، لاکھوں شعراء نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، مگر اس کی مقبولیت کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ لوگ اس تذکرے سے اوبتے نہیں۔ دنیا میں کروڑوں بچوں کے نام امام حسین علیہ السلام کے نام نامی پر رکھے گئے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں نام حسین علیہ السلام کے گھرانے والوں اور کربلا میں ان کے جانثار اصحاب کے مقدس ناموں پر رکھنا آج بھی مبارک اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آخر کیوں صرف کربلا ہی کیوں نہ غروب ہونے والا سورج بن کر چمک رہی ہے؟ ناظرین، امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آج جو لوگ حسین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، انہی کا پروپیگنڈا حسینیت کے لیے خطرہ بنے گا، اور واقعات کربلا پر اس پروپیگنڈے کے ذریعے رنگین پردے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے لے کر کربلا تک کے اپنے صبح شام اور اپنے کردار اور اپنے ساتھ ادامات سے ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا موقع جہاں امام حکومت کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے تھے وہ تھا جب والی مدینہ نے اپنے محل میں آپ کو مطالبہ بیعت کے لیے بلایا تھا۔ معاویہ ختم ہو چکا تھا۔ امام حسن علیہ السلام سے ہوئے معاہدے کے مطابق اب ولی عہدی حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہی ملنا تھی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام عوام کی طرف سے مخالفت کا کوئی شائبہ نہیں رکھتے تھے۔ جب امام حسین والی مدینہ کے محل میں پہنچے تو وہ اس وقت اکیلا تھا۔ امام کے ساتھ بنی ہاشم کے وہ چاند بھی موجود تھے جو اس وقت والی مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ نوجوان تھے جو کہ خطرے کی بو سونگھ کر امام کے ساتھ چلے آئے تھے۔ ناظرین، اس وقت اگر امام علیہ السلام ولید کو قتل کرا دیتے اور محل پر قبضہ کر لے تو یزید کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا، تو یہ اقتدار کی جنگ لڑنے کا سب سے مناسب موقع ہوتا۔
امام حسین علیہ السلام پورے عالم اسلام میں اور شہر مدینہ میں اس وقت کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت تھے۔ ان کے عزیز و اقارب اور ان سے محبت رکھنے والے مدینہ میں موجود تھے۔ ایسی حالت میں مدینہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مضبوط قلعے کا کام کرتا۔ اگر امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے تو کم از کم اتنی درد انگیز شہادت اور اتنے سخت حالات سے بچا جا سکتا تھا جو کربلا میں پیش آئے۔ لیکن یہ سب تب ہوتا جب امام حسین علیہ السلام کا مقصد حکومت کو حاصل کرنا ہوتا۔ ان کو حکومت حاصل کرنا نہیں تھی، بلکہ امام نے یہ الزام ہٹانے کے لیے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑے، سب سے پہلے قدم کے طور پر وہ مدینہ ہی چھوڑ دیا، جس کے ذرے ذرے میں امام حسین علیہ السلام کی روح بستی تھی۔ آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکے میں پناہ لی، اور پھر امام حسین علیہ السلام اس حرم پاک اور مقدس شہر میں جو حضرت کی تبلیغ کا مرکز تھا، جہاں چیٹیوں کو مارنا بھی گناہ عظیم تصور کیا جاتا ہے، نبی کا نواسا وہاں اپنی جان کی امان لے کر پہنچا۔ مگر 4 مہینے مکے میں قیام کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اچانک مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حج سے فقط 2 دن پہلے یہ فیصلہ لیا۔ تاریخ کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگ مکے میں بھیجے گئے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ موقع سب سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت مکے میں موجود ہیں اور حج کے لیے آمادہ ہیں۔ ان کو خبر تھی کہ یہاں پر حاجیوں کے بھیس میں موجود وہ درندے، وہ بھیڑیے ہیں جو انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اطلاع ملتے ہی امام نے مکہ چھوڑ دیا اور کوفہ جانے کا رخ کیا۔ ناظرین، راستے میں شہادت جناب مسلم علیہ السلام کی خبر ملی۔ اپنے ساتھ ننھے ننھے بچوں، عورتوں کو لے کر کربلا کا رخ کیا، اور پھر فرزند رسول نے واقعات کربلا میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی، نسل انسانی پر وہ احسان کیا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ عظیم مقصد نسل انسانی کو خدائی دین و مذہب کا پابند بنانا تھا۔ اگر انسان کربلا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو دین خدا کی پابندی کرے، بزرگوں کے ساتھ جوانوں اور نوجوانوں یا کم سن بچوں کی قربانیاں رہتی دنیا تک انسانی نسلوں کو یہ بات بتاتی رہیں گی کہ اگر کربلائی بننا ہے تو دیندار بنو۔ ناظرین، واقعات کربلا سے ہمیں آج بھی بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ ہر سال محرم کے دنوں میں پوری دنیا میں واقعات کربلا کی یاد عظیم الشان پیمانے پر منائی جاتی ہے۔ آج تک لڑی ہوئی جنگوں میں وہ واحد جنگ ہے جو ہمیں ظلم کے شجر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ظلم کی بستی کو اجاڑنے کا طریقہ امام حسین علیہ السلام نے بتایا۔ وہ بے دل ہیں۔ اگر آج ظلم کے خلاف حسینی طرز پر لڑائی لڑی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ظلم باقی رہ جائے۔ ہمیں کربلا سے سبق ملا کہ ظالم سے لڑنے کے لیے اسلحوں اور فوجوں کی ضرورت نہیں، بلکہ حسینیت اور حسینی نظریے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان والوں سے زیادہ اس بات کا تجربہ کسے ہوگا؟ جنگ آزادی کے ہیرو مہاتما گاندھی جی نے فرمایا تھا، جب ہم نے انگریزوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ مسئلہ پیش تھا کہ حکومت کی طاقت کا مقابلہ ہم کس طرح کریں گے۔ شاید ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے، مگر فوراً ہمارے سامنے کربلا والوں کی مثال آ گئی اور ہم کو ایک نیا حوصلہ ملا کہ جب ان لوگوں نے یزید کا تختہ الٹ دیا تو ہمارے لیے آج یہ کیوں ممکن نہیں۔ لہٰذا ہم نے کربلا والوں کے نقش قدم کو ہی اپنا لیا۔ ناظرین، آپ نے سنا امام حسین علیہ السلام کے کردار کو دنیا آج بھی پسند کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس قربانی کی یاد اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو آج بھی دنیا کس طریقے سے یاد کر رہی ہے۔ دنیا آج بھی پسند کر رہی ہے۔ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے جو دنیا والوں کو ہر صحیح راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے کربلا کا وہ بنیادی اثر جس کے لیے نبی کے نواسے نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی۔ یہ کہنا کہ حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا، یہ سچائی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ حقیقت تو یہ کہ پوری سچائی کی کربلا میں امامت نے انسانیت کو سرخرو کر دیا۔
تاریخ انسانیت میں کربلا زندہ جاوید ہو گئی۔ ناظرین، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو امن و امان کے لیے مل جل کر گزاریں، تاکہ صحن عالم میں کسی بے گناہ کے رخساروں پر آنسو نہ بہنے پائے اور دنیا امن کے سائے میں پروان چڑھے، اور کوشش کریں کہ ہم سب مل کر معصومین علیہ السلام کے کردار کو اپنائیں اور یقین کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جیسا کہ درس ہمیں کربلا سے ملا اور کربلا سے ہی ہم کو بہت کچھ ملا ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک شعر عرض ہے: اسلام کا چراغ جلایا حسین نے، دین محمدی کو بچایا حسین نے، اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے، چھیٹے لہو کے دے کے جگایا حسین نے۔ تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں حسن آصف جلدی حاضر ہوتا ہوں اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ، اور یقین کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آپ اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیے۔ یقین کرتا ہوں کہ یہ وہ معصومین کا در ہے جس سے آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور یقین ہے کہ آپ اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں برابر شریک ہوتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ شست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دیپناست حسین۔